سورہ المائدہ رکوع نمبر 15 تلاوت يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين سورہ المائدہ رکوع نمبر 15 ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، اور تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا ہے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 15 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع میں اور اس سے پہلے اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر 8 مختلف نعمتوں کا ذکر کیا کہ میری یہ نعمتیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو تذکرے میں لاؤ، ان نعمتوں کو اپنی گفتگو میں لاؤ۔ کرم میرا ہے، میرے کرم کا ذکر تم کرو، میں نے کرم کیا ہے،
میرے کرم کا ذکر کرو. اس میں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تم نے تبلیغ کی میرے دین کی، بتاؤ تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. قالوا، فرشتے عرض کریں گے، انبیاء عرض کریں گے لا علم لنا. پہلے پارے میں آپ نے دیکھا کہ سورہ البقرہ میں جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں بولو، بتاؤ وہ نام کیا ہیں جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں، ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک، فرشتوں نے بھی عرض کیا تھا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں. انبیاء بھی عرض کر رہے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں، فرشتے بھی عرض کر رہے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں. اب اگر کوئی دریدہ دہن، کوئی گستاخ ان آیات مبارکہ کو دیکھ کر یہ کہے کہ دیکھو انبیاء خدا کے حضور، فرشتے خدا کے حضور یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں، لہذا نبیوں کو کچھ علم ہوتا ہی نہیں، تو استغفار، یہ بے ادبی ہے. اللہ نبیوں کو علم عطا کرتا ہے، اور یہ یاد رکھنا کمال ظرف یہ ہے، کمال شان یہ ہے، کمال علم یہ ہے، اور کمال بندگی یہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ ہو اور عرض کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں. ایک بندہ علم والا ہے ہی نہیں، وہ کہے کہ یا اللہ مجھے علم نہیں ہے، تو وہ تو سچ ہی تو بول رہا ہے، وہ تو اس کی جہالت ہے نا، وہ اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے. لیکن وہ بندہ جسے رب نے سب علم سکھایا، اور جب اللہ پاک اپنے سامنے پوچھ رہا ہے کہ کیا جواب دیا، تو وہ انبیاء کرام جب دیکھیں گے کہ رب کریم پوچھ رہا ہے، جبکہ رب کریم کو سب کچھ پتا ہے. اللہ ہر چیز کا غیب، ہر غیب کو جاننے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر علم کا مالک وہی ہے، اور وہ علم کا مالک ہو کر ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا جلال ہے، یہ رب تعالیٰ کی عظمت ہے. تو عظمت الہی کے سامنے اٹھ کر اپنا علم سامنے ظاہر نہیں کرنا، بلکہ عاجزی کا اظہار کرنا ہے. اور یہ انبیاء ہی کو یہ معرفت ہے، اور یہ انبیاء کی معرفت ہے کہ کون سا موقع ہے جہاں پر اللہ کے سامنے کیا عرض کرنا ہے. یہ اللہ کی معرفت یہ صرف انبیاء کرام کو ہی حاصل ہوتی ہے کہ جیسے وہ اللہ کو جانتے ہیں اس طرح کوئی اور دنیا کا کوئی شخص، کوئی عام امتی، کوئی عام انسان اس طرح جان سکتا ہی نہیں ہے جس طرح اللہ کی معرفت انبیاء جانتے ہیں. تو اللہ کے سامنے انبیاء کو نہیں پتا کہ امتوں نے کیا جواب دیا. نوح علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ان کی امت نے کیا جواب دیا، پتا ہے. اس پتا ہونے کے باوجود وہ کسی عام آدمی کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں لا علم لنا، مولا ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اظہار بندگی یہی ہے، بندگی کا کمال یہی ہے کہ بندے کے پاس کچھ ہو، علم ہو، اور اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا. یہ حسن بندگی ہے، یہ کمال بندگی ہے، اور خدا تعالیٰ اسی عاجزی سے خوش ہوتا ہے. اور پھر وہ انبیاء ساتھ ہی یوں بھی کہیں گے انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کو بھی تو جانتا ہے اور ہماری امتوں کے دلوں کو بھی تو جانتا ہے. اب اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ عیسیٰ جو آپ پر ہم نے نعمت کی وہ آپ بھی یاد کرو اس نعمت کو. کیا وہ نعمت؟ والا والدتک، آپ کی والدہ اور آپ پر وہ نعمت کی ہے. آپ پر یوں نعمت کی کہ بغیر باپ کے آپ کو صرف اپنے کلمہ کن سے پھونک ماری اور کلمہ کن سے آپ کو پیدا کیا، بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے ہیں. دنیا میں واحد آپ ایسے ہیں، ساری کائنات کی نظریں آپ کی زیارت کرتی ہیں، آپ کو اتنا معزز کیا، یہ میری نعمت ہے. تو نبی کی اپنی ولادت نبی کے لیے نعمت ہے. جب نبی کی ولادت نبی کے لیے نعمت ہے تو نبی کی ولادت، نبی کا میلاد امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگا. والا والدتک، اور پھر تیری عیسیٰ تیری نسبت سے تیری والدہ پر بھی ہم نے مہربانی نازل کی. نعمت ان کو بھی ملی کہ اتنا پیارا بیٹا ان کو خدا کی کلمے، خدا کی قدرت سے روح القدس کے طور پر وہ ملا، اتنا پیارا بیٹا ملا. اللہ کا جو بندہ ہے اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ ہم نے روح القدس کے ساتھ آپ کی ہمہ وقت مدد کی.
33 سال ہمہ وقت آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام رہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے آپ پر. تو کلم الناس فی المہد وکہلا، آپ نے ہمیشہ پنگوڑے میں بھی اگر بات کی اور بڑی عمر میں بھی بات کی، یہ میری نعمت ہے. اذ علمتک الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی. والتوراۃ والانجیل، آپ خود انجیل والے ہیں مگر آپ کو تورات بھی سکھائی. اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، یہ اشارہ بنی اسرائیلیوں پر ہے کہ بنی اسرائیلیوں تمہارے نبی پر اتنا کرم کیا تو یہ کرم خود تم پر بھی ہے. تو گویا نبی پر جو عطا ہوتی ہے امت بھی اس عطا میں شامل ہوتی ہے. نبی پر جو کرم ہوتا ہے اس کرم میں امت بھی شامل ہوتی ہے، اور شکریہ امت کو بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کا. آپ غور کریں ذرا اس بات پہ. بات عیسیٰ کی ہو رہی ہے، عیسیٰ پر یہ کرم، عیسیٰ پر یہ کرم، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں تم بھی اس کا شکر ادا کرو. اور امت مصطفیٰ کو یہ باتیں سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح عیسیٰ نبی پر ہم نے اتنی مہربانیاں کر دیں، اتنے کرم کر دیے، اور شکریہ کا حکم ملا بنی اسرائیل کو کہ بنی اسرائیل والوں تم شکر ادا کرو کہ تمہارے نبی کو میں نے یہ کرم کیا، یہ انعامات کیے، یہ احسان تمہارے نبی پر کیے. جب ان پر اتنا بڑا شکر ہے تو پھر اندازہ لگاؤ امت مصطفیٰ پر کتنا بڑا شکر واجب ہوگا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے محبوب بنایا، عرشوں پر لے جا کر اپنا دیدار کروایا. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ واقعہ بھی فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے قریب کے خاص حواریوں نے، حواری ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ دراصل یہ حور کے لفظ سے نکلا ہے. حور جنت کی جو حور ہے، جنت کی جو خاتون ہے، جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان عورتوں کا نام حور ہے. تو جنت کی عورت کو حور کہتے ہیں، اور اس کو حور اس لیے کہتے ہیں جنت کی عورت کو کہ وہ حور دراصل یہ لفظ نکلا ہے حورا سے. تو اس کو کہتے ہیں جو بہت آنکھوں کو خوش کرنے والا سفید رنگ ہو، اس سفید رنگ کو حور کہتے ہیں. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سفید لباس پہنتے تھے اور آپ کے جو ماننے والے تھے وہ بھی سارے سفید لباس پہنتے تھے، تو سفید لباس کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا کہ سفید کپڑے پہننے والے، اس وجہ سے ان کو حواری کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یعنی سفید کپڑے پہننے والوں سے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے اگر کسی رنگ کو پسند کر لیں وہ رنگ بھی اللہ کو پسند ہو جاتا ہے. اذ اوحیت الی الحواریین، جب میں نے وہ سفید کپڑے پہننے والوں سے یوں کہا. اب تو اصطلاح ہو گئی نا، حواری سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے خاص امتی، لیکن یعنی کہ اللہ نے اس کو حواری فرمایا. تو حواری کیوں کہا؟ تو حواری کے کلمے کے جو درست معنی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. تو اس کے حوالے سے صاحب تبیان القرآن حضرت جناب علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب یہاں پر لکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تبیان القرآن میں کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں آسمان سے کھانے مل جائیں، آسمان سے کوئی دسترخوان ہمارے اوپر نازل ہو، اس کی جو پوری کیفیت ہے اس کے حوالے سے میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ یعنی طعام کے خان کا، طعام کے خان دسترخوان کا سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ کیا سوال مجھ سے کر رہے ہیں. مطلب خرق عادت معجزہ نبی سے اگر طلب کیا جائے تو اس کے جواب میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو معجزہ دیکھنے والا کامل ایمان والا ہو جاتا ہے، اور ذرا سا بھی اگر شک آ جائے اس کو معجزہ دیکھنے کے بعد تو پھر اللہ کا عذاب اس شخص پر لازمی اترتا ہے.
اور ویسے جتنی بھی قوموں نے اپنے نبیوں سے کوئی معجزہ طلب کیا تو معجزہ بغیر طلب کے اگر دکھایا جائے تو اس سے ایمان نصیب ہوتا ہے، لیکن طلب کے بعد جب بھی معجزہ دکھایا گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرطیں آ جاتی ہیں. اچھا تمہاری طلب پر تو معجزہ مل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی، تمہیں پھر یوں کرنا ہوگا. اور جب بغیر طلب کے معجزہ نظر آ جاتا ہے تو اس میں شرطیں نہیں ہوتی. قربان جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب پر بھی معجزے دکھائے تو شرط نہیں رکھی، بغیر طلب کے بھی معجزے دکھائے تو شرط کوئی نہیں رکھی. امتیوں کو تکلیف سے ہمیشہ بچایا. اللہ اللہ اللہ. اور بعد جگہ حضور نے شرط رکھی، بعد مقامات پر حضور نے شرط رکھی، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر میں پھر کسی وقت عرض کر پاؤں گا، یہ تفصیل کا موقع نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ امتی کیا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل ہوں. آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم کو جو رزق حلال زمین سے دیا اس پر قناعت کرو، اور آسمان سے مائدہ کا سوال نہ کرو. اس سورت کا نام سورہ المائدہ ہے، اور المائدہ کہتے ہیں اس دسترخوان کو جس میں ہر قسم کا کھانا چنا ہوا ہو، میٹھا بھی ہو، نمکین بھی ہو، روٹی بھی ہو، سالن بھی ہو، پانی بھی ہو. تو سالن، پانی، روٹی، میٹھا، نمکین، یہ ساری چیزیں اگر ایک ہی ٹرے میں رکھ دی جائیں تو اس ٹرے کو مائدہ کہیں گے، یا اس کو المائدہ یعنی پورا دسترخوان کہیں گے، یعنی مکمل کھانا اس کے اندر موجود ہے. جو چیز بھی ایک انسان کو طبعی طور پر پسند ہوتی ہے وہ سارے پسندیدہ کھانے ہر انسان کی ضرورت کے مطابق اس کے سامنے ہو تو گویا کہ اس کے سامنے پورا دسترخوان موجود ہے، تمام کھانے موجود ہیں. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے مکمل کھانا، یعنی اس میں پانی بھی ہو، چٹنی بھی ہو، سلاد بھی ہو، میٹھا بھی ہو، نمکین بھی ہو، روٹی بھی ہو، سالن بھی ہو، ہر چیز اس کے اندر موجود ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، جو اللہ نے تمہیں رزق حلال زمین سے دیا اسی پر قناعت کرو، اور آسمان سے مائدہ کا سوال نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تم پر نازل کیا گیا تو وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانی ہوگی. اور تم سے پہلے قوم سمود نے اپنے نبی سے نشانی مانگی تھی تو اس نشانی میں وہ پھر مبتلا کیے گئے، اس نشانی کے تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے. انہوں نے ساری باتیں سن کر کہا جناب اے اللہ کے نبی، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس پر ہمارا یقین کامل ہو جائے کہ آپ جو اللہ کے رسول ہیں، اس پر ہم پھر آپ کے ساتھ تبلیغ میں پورے طریقے سے تعاون کریں گے، اور ہم سارے لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لہذا ان کا ساتھ دیا جائے. طرح طرح کے اصرار کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد گریہ ازاری کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے. جب وہ رونے لگے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اچانک آسمان پر بادل نمودار کروا دیے. بادل ظاہر ہوئے اور ان بادلوں میں سے ایک ریڈ کلر کا سرخ رنگ کا دسترخوان نازل ہوا. تو بنی اسرائیل اس کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ دسترخوان آ رہا ہے، نعمت آ رہی ہے. اس میں پکے ہوئے کھانے اوپر نظر آ رہے تھے، برتن رکھے ہوئے دسترخوان پر. وہ بادلوں میں سے وہ دسترخوان سرخ رنگ کا تھا اور اس پہ کھانے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کھانوں والا دسترخوان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا. ان بنی اسرائیلیوں کا تو یہ حال تھا کہ یہ خوشی کے مارے اچھل اچھل رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر بار بار کہہ رہے تھے مولا کریم یہ دسترخوان رحمت ہو جائے، یا اللہ یہ دسترخوان کہیں غضب نہ بن جائے، یا اللہ اسے رحمت بنا دینا، یا اللہ کوئی غضب نہ ہو جائے، دسترخوان کے روپ میں کہیں عذاب نہ ہو جائے. وہ ڈر رہے تھے. تو اللہ کے نبی کا ایمان اتنی قوی ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت خشیت کا اور ہر وقت خدا کا ادب ان کے اوپر طاری ہوتا ہے. تو حواری اس دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے اور وہ دسترخوان آ کر زمین پہ ایسے رکھا گیا اور سارے کے سارے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے. اس کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، جنت سے آیا ہوا تھا، وہ کپڑا رومال رکھا ہوا تھا، اس میں ڈھکا ہوا تھا وہ دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص
تہجد کے وقت اٹھتا ہے، سب سے زیادہ جو عبادت گزار آدمی ہے وہ آگے آئے اور اس کا رومال وہ اٹھائے گا۔ آج جو ہم اپنے گھروں میں ختم شریف پڑھاتے ہیں، تو ختم شریف تو ہم سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں اور عام لوگوں میں سے نہیں کسی کو بلاتے، نیک لوگوں کو بلاتے ہیں اور کو کہتے ہیں آپ ختم شریف پر دعا دیں، سامنے کپڑا رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھو جنت سے جو چیز آئی وہ بھی ڈھکی ہوئی آئی، کپڑے میں رکھ کے آئی، ترتیب سے آئی۔ تو گویا اس میں ایک تعظیم بھی یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی نعمت کو کھاؤ مگر بڑی تعظیم سے کھاؤ، ادب سے کھاؤ۔ اب جو گھروں میں جو دکانوں میں چیز لیتے ہیں اور ادھر ہی کھڑے کھڑے ہو کر کھانے لگ جاتے ہیں، دکان سے لی، بازار سے لی، رستے میں کھڑے ہو کر کھانے لگ جاتے ہیں، تو یہ چیز ذرا ادب کے خلاف ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے حواریوں نے کہا کہ یا روح اللہ، ہمارے اندر کون ایسا عبادت گزار ہے، اور کوئی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، آپ کے ہوتے ہوئے اس کی کیا جرت ہے کہ وہ اس دسترخوان کو کھولے گا، لہذا آپ خود اس کو کھولیں۔ اب یہ بہت عظیم بات ہے اگر اس پر توجہ کی جائے۔ آپ سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر پہلے وضو کرنے چلے گئے، دوبارہ وضو کیا، پھر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے دعا کی، یا اللہ اب میں اس کے اوپر سے پردہ ہٹانے والا ہوں، یہ رومال اٹھاؤں گا، مولا یہ کھانا ہمارے لیے برکت والا فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسترخوان سامنے آ جائے اور سامنے کھانا رکھ کر نماز بھی پڑھنا جائز ہے، دعا بھی کرنا جائز ہے اور اللہ کی تسبیح کرنا بھی جائز ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جو بنی اسرائیل کا کھانا تھا اور وہ دسترخوان جس کی بات اللہ قرآن میں ہمیں سنا رہا ہے، اس پہ بنی اسرائیل نے کیا عمل کیا اس کو آپ چھوڑو، یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کیا طریقہ کیا، اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا۔ تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھنے کے بعد جب وہ رومال ہٹایا اس دسترخوان سے، تو اس میں بہت بڑی ایک مچھلی رکھی ہوئی تھی جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا، اور اس سے گھی بہ رہا تھا، وہ تلی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد ہر قسم کی سبزیاں رکھی ہوئی تھیں، نمک بھی تھا، سرکہ بھی تھا، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی پر زیتون رکھا ہوا تھا، ایک روٹی پر کھجور تھے، اور باقی روٹیوں پر انار رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ جنت سے آیا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں ایک بڑا عبادت گزار امتی شمعون تھا، اس نے کہا یا روح اللہ، یہ طعام دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہ دنیا کا کھانا ہے اور نہ آخرت کا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کھانا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں عطا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم سب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کرو، تم کو اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا یا روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس نشانی میں ایک اور نشانی دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور نشانی، اب یہ آج ہو گئی ہے، اب اور کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ بھنی ہوئی مچھلی ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ابھی دسترخوان پر یہ مچھلی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں چلی جائے، پھر زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے، مولا کریم تو کرم فرما دے۔ بس ان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، اچانک وہ مچھلی کے اوپر سے مسالہ غائب ہو گیا اور وہ مچھلی دسترخوان کے اوپر بالکل زندہ ہو گئی اور تڑپنے اور پھڑکنے لگی۔ اس وقت وہ حواری خوفزدہ ہو کے بھاگنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے کی طرح یا اللہ اس کو بھنا ہوا کر دے۔ تو پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا اور وہ مچھلی دوبارہ پھر تلی ہوئی اور بھنی ہوئی مچھلی بن گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے روح اللہ آپ کھانے کی ابتدا کریں۔ حضور سیدنا روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ابتدا کرے گا جس نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ ڈرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم پہ آفت نہ آ جائے، کیونکہ ہم نے کھانے پر بھی اتنے معجزے طلب کیے ہیں۔ تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقیر لوگوں کو بلاؤ، اپاہجوں کو بلاؤ، مسکینوں اور غریبوں کو بلاؤ۔ جب مسکین اور غریب اس کھانے کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے پھر یہ کھانا عذاب بننے کے بجائے رحمت بن جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو فرمایا جب وہ دسترخوان سے کھانا شروع کیا تو وہ ایک دسترخوان اور ایک بنی ہوئی مچھلی 1300 مردوں اور 1300 عورتوں نے اس کھانے کو کھایا، اور ان میں سے ہر شخص سیر ہو گیا۔
اور جب عیسیٰ اور حواریوں نے دیکھا کہ وہ کھانا سب نے کھا لیا، 1300 مردوں اور عورتوں نے کھانا کھا لیا، تو جب دیکھا تو مچھلی اسی طرح کی پھر پوری کی پوری پڑی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو واقعہ میں نے آپ کو تفسیر التبیان القرآن سے، میں نے تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے میں نے 7ویں پارے کے صفحہ نمبر 371 سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ تفسیر تبیان القرآن کی جلد نمبر 3 ہے۔ اسی میں اس سارے واقعے کے بعد، یہ واقعہ تو نزول مائدہ کا میں نے تفصیل سے آپ کو سنایا، اس میں آپ یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی سے ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمت اگر ملے تو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ہم مسلمانوں پر بھی اللہ کی نعمت جو نازل ہوئی، ہمیں بھی اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ اور چونکہ اس آیت کے اندر، اس رکوع میں جو آیت کریمہ آئی، اس آیت میں یہ کہا گیا تھا تکون لنا عیدا، حضور ایسی نعمت اللہ تعالیٰ سے ہمیں عطا کروائیے کہ وہ نعمت ہمیں ملے تو پھر ہم اس کو عید کے طور پہ منائیں۔ جب اگلے سال وہی دن آئے گا جس دن ہمیں وہ نعمت، وہ کھانا ملا تھا، تو اس دن ہم عید کے طور پہ منائیں گے کہ پچھلے سال ہمیں اس دن اللہ نے غیبی کھانا کھلایا تھا، آسمانی کھانا کھلایا تھا، جنتی کھانا کھلایا تھا، تو ہم اس کھانے کی خوشی میں ہم عید منائیں گے۔ اور پھر لأولنا وآخرنا، ہمارے اگلے پچھلے سارے ہم اس دن کو عید کے طور پہ منائیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جس دن خدا کی کوئی نعمت ملے، اس نعمت کے شکرانے میں بطور عید اس دن کو منایا جا سکتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پچھلی قوموں کا یہ واقعہ اللہ پاک ہمیں کیوں سنا رہا ہے، کہ ان کو ایک نعمت ملی اور اس نعمت کو بھی انہوں نے بطور عید منایا، اور نعمت ملنے سے پہلے ہی نیت کر لی کہ جب وہ نعمت ملے گی تو ہم اس دن کو عید منائیں گے۔ یقین جانیے کہ مبالغے کی بات نہیں ہے، میرے سامنے اللہ کا پاک کلام کھلا ہوا ہے۔ میں اگر یہ بات کروں تو دنیا کا ہر مسلمان اس بات میں میرے ساتھ ہوگا، دنیا کا ہر عالم دین اس بات میں میرے ساتھ ہوگا، دنیا کا ہر مفسر اس بات میں میرے ساتھ ہوگا کہ اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے، اور قرآن والا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ساری نعمتوں کی جان حضور ہیں۔ امت مصطفیٰ پہ آج جتنے کرم ہیں وہ حضور کی برکت سے ہیں۔ تو اگر ایک نعمت ملنے پر بنی اسرائیل والے عید منائیں، تو جس دن وہ نعمت اس دنیا میں طلوع ہوئی کہ جس نعمت کی برکت سے قرآن ملا، جس نعمت کی برکت سے رحمان ملا، جس نعمت کی برکت سے رمضان ملا، جس نعمت کی برکت سے ہمیں ہر طرح کا فیضان ملا، جب وہ نعمت جس دن پیدا ہوئی ہے تو ہمیں بھی اس دن کو بطور عید کے منانا چاہیے۔ اسی لیے شرق سے لے کر غرب تک مسلمان عید میلاد النبی کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہ عید منانا فرض نہیں، یہ عید منانا واجب نہیں، یہ عید منانا سنت موقدہ نہیں، یہ عید منانا سنت غیر موقدہ نہیں، یہ عید منانا خدا کے شکرانے کے حضور، اللہ کے حضور شکر کے طور پر ایک نفلی عبادت ہے۔ حضور نے واجب نہیں کی، اللہ نے واجب نہیں کی، کیونکہ اگر اس عید میلاد النبی کو اللہ کا رسول مناتا، اللہ ہم سے منواتا، تو پھر یہ فرض بن جاتا جو ہمارے لیے ادا کرنا مجبوری ہو جاتا۔ ہم مجبور ہو کر اسے کرتے، کیونکہ فرض نماز بیمار بھی پڑھے گا، فرض نماز ضروری ہے، بیٹھ کے پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہو، اشارے سے پڑھو، مجبور ہو کر بھی پڑھنی پڑے گی نماز۔ تو جو فرض ہو جائے اسے مجبور ہو کر بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اسے بعد میں بھی قضا لوٹانا پڑتی ہے۔ تو اس کو فرض اس لیے نہیں قرار دیا تاکہ میرے امتی کبھی بھی میلاد مناتے ہوئے مجبوری کا اظہار کر کے میلاد نہ منائیں۔ میرا امتی اگر میلاد منائے، اور رب نے سوچا کہ میرا بندہ اگر میرے نبی کا میلاد منائے تو مجبور ہو کر نہ منائے، مسرور ہو کر منائے، خوشی سے منائے، اپنی محبت سے منائے۔ اور یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ کوئی دین میں بدعت بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔
کہ دین میں بدعت اور اضافہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو اس پر شکر کا اظہار کرنا وہ بدعت تو نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے جو مقام نہ دیا ہو، ہم اس کو وہ مقام دے رہے ہوں خود اپنے پاس سے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو منانا ہم اس کو فرض نہیں جانتے، ہم اس کو واجب نہیں مانتے، ہم اس کو سنت موقدہ نہیں کہہ رہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ ایک مستحب عمل ہے، ایک مباح عمل ہے، ایک جائز عمل ہے بس، اور اس کا ثواب ہے۔ تو جب ہم نے اس کو دین میں داخل نہیں کیا اور دین کا حصہ نہیں سمجھا، اور ضروری طور پر جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے اس کے حساب سے نہیں اس کو جانا، بلکہ ایک محبت کا عمل ہے، تو یہ محبت کا ایک عمل ہے، تو ہم نے اس کو محبت ہی کے عمل کے طور پر کیا ہے۔ اگر فرض کیا کوئی کسی سال نہیں کر سکتا تو ہم یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے میلاد نہیں منایا تھا اب اس کی قضا لگائے، نہیں، یہ کوئی ایسی طور پر بھی جو ہے نا کوئی فرض واجب عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوشی کا عمل ہے جو ایک امتی کو اپنے نبی کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ ایک ایمان کی علامت ہے۔ اب اس پر امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ مجھ پر میلاد شریف منانے کی اصل ظاہر ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی، تو ہم اس دن بطور شکر کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس معین دن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے، اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے ظہور سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ سو جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن مختلف عبادات کرنا، مثلا نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، تلاوت کرنا، اور ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اس حدیث کے مطابق ہے۔ اور حافظ ابن حجر سے پہلے علامہ ابن رجب حنبلی نے اس کی اصل کو تلاش کیا تھا، اور ابن حجر مکی نے کہا کہ ہمارے نبی نے بھی انبیاء کی مطابعت میں اس دن روزہ رکھا، اور یہود سے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا تم سے زیادہ حق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کی محفل میلاد میں شریک ہونا اور آپ کی ولادت مبارکہ کا واقعہ اور آپ کے فضائل اور محامد کو بیان کرنا، آپ پر بکثرت درود و سلام پڑھنا، یہ آپ کی محبت کا سبب ہے، آپ کے قرب کا موجود ہے، موجب ہے۔ سو ہر وہ شخص جو آپ کی محبت میں صادق ہو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی ولادت کے مہینے کی آمد پر خوش ہو، اس مہینے میں اس محفل کو منعقد کرے اور اس میں آپ کی ولادت کے متعلق احادیث صحیحہ اور آثار قویہ کو بیان کرے۔ امید ہے کہ ایسے شخص کو حضور کی شفاعت حاصل ہوگی، کیونکہ شفاعت آپ کی محبت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ سو جو شخص محفل میلاد، محافل میلاد منعقد کر کے آپ کا بکثرت ذکر کرے گا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا بکثرت ذکر کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کی محبت سے محفل میلاد میں آپ کا ذکر کرنے والے اور آپ پر بکثرت صلاۃ و سلام پڑھنے والے جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے میلاد النبی کے مہینے کی مبارک راتوں کو عیدیں بنایا۔ یہ جواہر البحار کے جلد نمبر 3 کے حوالے سے تفسیر تبیان القرآن کی جلد نمبر 3 میں یہ بات بیان ہوئی اور میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔